بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ مدثر کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ مدثر کی 10 آیات مکمل ہوئیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز آیت نمبر 11 سے ہے۔ آیت نمبر 11 سے جو اگلی آیات ہیں یہ خاص طور پر ولید بن مغیرہ کی مذمت میں نازل کی گئیں۔ ولید بن مغیرہ یہ عرب کے اندر بڑا ہی مالدار شخص تھا، بہت زیادہ مال و دولت تھا اس کے پاس، باغات تھے، مویشی تھے، کثرت کے ساتھ، سونا چاندی، درہم دینار۔ اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے تھے اور 10 کے 10 بیٹے وہ بھی مالدار تھے۔ مال و دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے سرداری بھی عطا کی تھی، یہ اپنی قوم کا سردار بھی تھا ولید بن مغیرہ۔ لیکن جب اس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام نعمتیں اس سے واپس لے لی۔ اس کی عزت بھی جاتی رہی، مال و دولت بھی جاتا رہا، اور بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک و برباد ہوا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ذرنی اے حبیب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ذرنی مجھ پر چھوڑ دیں، ومن خلقت وحیدا جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ولید بن مغیرہ اسے عرب میں یکتا کہا جاتا تھا، وحید یکتا، مال و دولت کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اسے کہا جاتا تھا وحید ہے، یہ یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہی لفظ اس کی مذمت کے لیے استعمال کیا کہ مال و دولت سرداری کے اعتبار سے وحید کہلاتا ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتا کہ جب یہ اس دنیا میں آیا تھا تو بے لباس آیا تھا، بغیر مال و دولت کے آیا تھا، وحیدہ اکیلا آیا تھا۔ ذرنی مجھ پر چھوڑ دیں، ومن خلقت وحیدا جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یہ اس دنیا میں اکیلا آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ وجعلت له مالا ممدودا اور میں نے اس کے لیے وسیع مال بنایا، میں نے اسے عطا کیا، مالا ممدودا وسیع مال، وبنینا شہودا اور بیٹے عطا کیے، شہودا جو اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر رہتے، شاہد کے معنی ہوتے ہیں حاضر، شہودا جو حاضر رہتے، یعنی اسے تو مال و دولت دیا ہی گیا، اس کے بیٹوں کو بھی بڑا مال و دولت دیا کہ مال کمانے کے لیے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے۔ انسان اپنے بیٹوں کو بھیج دیتا ہے دوسرے ملک کاروبار کے لیے، مال کمانے کے لیے، مستقبل کے لیے، لیکن اس کے بیٹے وہ اس قدر مالدار تھے کہ انہیں کہیں جانے کی حاجت نہیں تھی، شہودا اس کے سامنے حاضر رہتے تھے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وَبَنِينَا شُهُودًا اور میں نے اس کے لیے نگاہوں کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بنائے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور اس کے لیے تنہا تنہا کی نعمتیں بچھا دی، یعنی بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے اسے باغات عطا کیے گئے، مویشی عطا کیے گئے، اس کے لیے نعمتوں کو بچھا دیا گیا۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے تنہا تنہا کی نعمتیں اس کے لیے بچھا دی۔ یہ سب کچھ ملنے کے باوجود ثم پھر یطمع یہ طمع کرتا ہے، لالچ رکھتا ہے، ان ازیدہ کہ میں اور زیادہ دوں،
یعنی اس قدر مال و دولت، عزت، بیٹے، یہ سب کچھ ملنے کے باوجود اس کی تمام میں کمی نہیں آئی، لالچ میں کمی نہیں آئی. پھر یہ لالچ کرتا ہے ان ازیدہ، کہ میں زیادہ دوں. اسے زیادہ دیا جاتا اگر یہ ایمان لے آتا، اگر یہ اطاعت و فرما برداری کرتا، اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرتا تو زیادہ دیا جاتا اگر شکر ادا کرتا. لیکن اس نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے حبیب کا مذاق اڑایا، ناشکری کی، کفر اور شرک اختیار کیا، تو اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. جتنی نعمتیں دی گئیں سو دی گئیں، جتنی عزتیں دی گئیں سو دی گئیں، لیکن اس نے ان کا الٹ فائدہ اٹھایا، شکر کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہوا. کلا، ہرگز نہیں، اب اسے زیادہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اب اس سے یہ نعمتیں واپس لی جائیں گی. ان آیات کے نزول کے بعد اس کی نعمتوں میں گھاٹا ہوتا چلا گیا. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں سے دشمنی رکھنے والا ہے. عنید عناد سے ہے، عناد مانے دشمنی، بغض و عناد. عنیدا، عناد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا. انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں سے دشمنی رکھنے والا ہے. سأرہقہ صعودا، تو ان قریب میں اسے صعود پر چڑھاؤں گا. صعود کیا ہے؟ جہنمی پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ جو 70 سال کی مسافت پر بلند ہے. کافر کو اس پر چڑھایا جائے گا، 70 سال تک وہ چڑھے گا، عذاب ہے یہ بھی. اور پھر اسے گرایا جائے گا، 70 سال تک وہ نیچے گرے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا. یہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے سأرہقہ صعودا، تو ان قریب میں اسے صعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا، آگ کا پہاڑ ہے. الامان والحفیظ. اگلی آیات بھی اسی کے بارے میں ہیں، اور اگلی آیات کا شان نزول بڑا اہم ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے. ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اولاد کی نعمت بھی دی ہے، مال کی نعمت بھی دی ہے، صحت کی نعمت بھی دی ہے. اور پھر رب نے علی الاعلان قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو ضرور بضرور میں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا. نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کہ جو نعمتیں انسان کے پاس ہیں انہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے. جب ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے، اللہ خوش ہوگا، مزید نعمتیں عطا فرمائے گا. بلا تمثیل، بلا مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی چاہنے والے کو کچھ دیں اور آپ نے اسے جو دیا ہے وہ اس کا صحیح استعمال کرے اور آپ کو خوش کر دے، تو آپ کا دل چاہے گا میں اسے اور دوں کہ یہ صحیح استعمال کر رہا ہے. لیکن آپ کسی کو کچھ دیں اور وہ اس کا غلط استعمال کرے تو آپ کہیں گے یار اسے دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے غلط استعمال کیا. یہ بلا تمثیل، بلا مثال سمجھانے کے لیے. اسی طرح یہ جو نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کریں گے، اللہ راضی بھی ہوگا، اللہ خوش بھی ہوگا اور مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. رب العالمین ہمیں ہمیشہ شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.